کہ جس شخص نے رجب کی پہلی رات رب اللہ عز و جل کی یاد میں جاگ کر گزار دی، یعنی جو یہ آج کی رات ہے اللہ رب العزت کی یاد میں جس نے گزاری، اس رات کو گزارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس کا دل اس وقت مردہ نہ ہوگا جس وقت سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں، یعنی لوگوں کے دل جس وقت مر چکے ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا جس نے رجب کی پہلی رات میں اللہ کی عبادت کی ہے اور اس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے کام کیے ہیں، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جس نے اس رات کی تعظیم کری، اس رات میں نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کری، اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا یا اپنی قضائے عمری نماز اس نے ادا کی، جہاں تک اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، اگر پوری رات کر سکتا پوری رات کر لے، مگر جتنی توفیق اللہ عطا فرمائے اتنی دیر بھی وہ کرے تو اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور فرمایا وہ شخص 70 افراد کی، کتنے 70 افراد کی شفاعت کر کے، جو شفاعت کرے گا جن کو پر دوزخ میں جانا مستحق ہو گیا، یعنی وہ دوزخ میں جائیں گے، ایسے لوگوں کو وہ دوزخ سے نکال کر جنت عطا کروا دے، یعنی ایسے 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کی شفاعت ان 70 لوگوں کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا اور اس کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے کتنا اجر و ثواب ہے دوستو، اگر ہم چاہیں تو بہت ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں، مگر رجب کا چاند نظر آتا دیکھتے ہم یہ سمجھتے کہ اس میں چھٹی ہے سب کچھ جو ہے ہمارے لیے، ہم نے یہ ایک تصور کیا کہ اس میں جو کچھ ہے چھٹی شریف ہے، چھٹی شریف تو ہے ہی مگر یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، چھٹی شریف تو ہے ہی مگر یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ رجب جو ہے، رجب کا جو مہینہ، آقا فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے، بلند آواز سے رجب اللہ، آقا کیا فرماتے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا فرماتے کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر آگے حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے رجب بہشت میں ایک چشمے یا ایک نہر کا نام ہے، رجب جو ہے نا، رجب آقا فرماتے ہیں کہ میں شب معراج میں جب میں گیا اور میں جب جنت میں پہنچا، جنت کی سیر کرتے کرتے میں نے ایک چشمہ دیکھا، ایک نہر دیکھی جو دودھ سے زیادہ سفید تھی، دودھ سے زیادہ سفید اس کا پانی تھا اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیسا پانی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم، یہ اللہ نے اس چشمے کا، اس نہر کا نام رجب رکھا ہے، اور جو ماہ رجب میں روزے رکھتا ہے اللہ اس چشمے سے اس کو پانی پلاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس چشمے سے اس کو پانی پلاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر شب معراج شریف بھی آ رہی ہے، مناتے ہیں یہاں پر، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس مہینے میں
رجب شریف کی 27ویں رجب آ رہی ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے کے گئے اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا حجاب اپنا دیدار کرایا۔ تو اس رات میں یعنی 27ویں تاریخ کو جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 60 ماہ کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ پہلا دن ہے، آقا نے فرمایا یہ پہلا دن ہے رجب کا، جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام الہی لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے رجب کے مہینے میں جبریل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام الہی لے کر نازل ہوئے، اور اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج یعنی اللہ نے معراج شریف عطا فرمائی۔ اور ہمارے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی اس مہینے میں کہ وہ لامقام آقا اللہ کے پاس گئے اور اللہ رب العزت کو بلا حجاب وہاں پر اللہ کے حبیب نے اپنے رب سے بلا حجاب ملاقات کی۔ مگر اس مہینے میں اللہ نے ہمیں بھی معراج عطا فرمائی۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھی معراج عطا فرمائی اپنے نبی کے صدقے میں۔ کیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں تشریف لے کے گئے تو نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ واپسی میں جو اللہ نے تحفہ عطا کیا، فرمایا محبوب ہم تم کو تحفہ عطا کرتے تمہاری امت کو کہ 5 نمازیں تم کو دے رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ آقا کی معراج یہ کہ لامقام میں تشریف لے گئے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم 5 وقت اس کے پابندی کے ساتھ جو نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی معراج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو بھی معراج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے سماعت فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا باخبر ہو جاؤ رجب اللہ تعالیٰ کا ماہ سیام ہے، جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم رضامندی کو اپنے لیے واجب کر لیا۔ یعنی اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ دوستو کوشش کرو، چھوٹے دن چل رہے ہیں، ہم خود بھی روزہ رکھیں، اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہیں اگر روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے ویسے بھی بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ اور دنوں میں بھی اگر ہم روزہ رکھیں تو بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم سے کم ایک مہینے میں 3 تو روزے رکھے جائیں، تاکہ بہت ساری بیماریوں سے اللہ ہماری جسم کو محفوظ فرما دیتا۔ روزے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم تندرست ہو جاتا ہے، اور پیٹ کے اندر بہت سارے جو جراثیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اندر گھلتا رہتا ہے، یا اور بہت ساری بیماریاں بڑے روپ میں مطلب یہ کہ ابھرنے والی ہوتی ہیں، روزے کی برکت سے اللہ رب العزت ان بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حکایت اس میں نقل فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے مہینہ جب چاند نظر آتا تو ہر دن وہ 12,000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھتی۔ کتنی؟ 12,000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھتی۔ جب رجب کے مہینہ آتا تو وہ اس کا یہ معمول رہتا، اور بڑا معمولی سا وہ لباس پہنتی، اور اللہ رب العزت کے لیے وہ دن میں روزہ رکھتی۔ ایک مرتبہ وہ بیمار پڑ گئی۔ جب وہ بیمار پڑی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تم کو وصیت کرتی ہوں کہ جن کپڑوں میں ماہ رجب کے اندر اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اور جس کپڑوں کو پہننے کے بعد میں ماہ رجب میں قل اللہ شریف کا ورد کرتی ہوں، میرے انتقال کے بعد مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو بیٹے نے سوچا کہ یار اگر میں نے انہی کپڑوں میں اپنی ماں کو دفن کر دیا تو محلے والے لوگ کیا کہیں گے۔
پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، کیونکہ ایک یہ جو ٹھپا ہے نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہمیں بنا دیتا ہے، اور بڑے بڑے مطلب یہ کہ ثواب سے ہمیں محروم کر دیتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس کے بیٹے نے بڑا اعلیٰ قیمتی کفن منگایا، اور کفن منگانے کے بعد اپنی ماں کو اس کفن میں دفن کرا دیا۔ جب وہ دفن ہو گیا تو رات کو جب وہ سویا تو اس کی ماں خواب میں اس کے آئی، اور ماں نے خواب میں آنے کے بعد کہا کہ بیٹا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں، یعنی جب میں نے تجھ سے وصیت کی تھی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفن کرنا کہ جس میں میں ماہ رمضان رجب کے اندر عبادت کرتی ہوں، تو نے پھر اعلیٰ قسم کا کفن مجھ کو کیوں دیا، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ جب یہ خواب دیکھا نا اس نے بیٹے نے تو ایک دم گھبرا کے اس کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہوا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا کہ میں نے اپنی ماں کی وصیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ گھر میں دیکھتا تو وہ کپڑا رکھے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی، علماء سے مشورہ لیا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی ماں کی قبر کھود کر یہ کپڑا واپس دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں۔ علماء نے اجازت دے دی کہ اگر یہ خواب آپ نے دیکھا تو یہ کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی ماں کی قبر کھودی، اور ماں کی قبر کھودنے کے بعد جب دیکھا، قبر میں دیکھا تو ماں کا لاشا قبر کے اندر موجود نہیں، ماں کا لاشا قبر میں موجود نہیں ہے۔ اب بڑا حیران و پریشان کہ میری ماں میں نے تو رات کل دفن اس میں کی تھی، اس قبر میں میری ماں موجود نہیں ہے۔ غرض یہ اسی حیران و پریشانی کے عالم میں وہ خوف زدہ ہو کر واپس ہو رہا تھا کہ آواز آتی ہے کہ تیری ماں ماہ رجب کا ادب و احترام کرتی تھی، اس کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا، اس کو ہم نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو دوستو رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی پہلی رات کو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رجب کی پہلی رات کو اللہ دعائیں، جو بھی تمہاری نیک تمنا ہے، دعائیں ہیں، نفل نماز پڑھیے یا آقا پر درود صلاۃ و سلام پڑھیے، اس کے بعد میں رب سے دعا مانگیے، اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرما دے۔ مالک مولا